يوم الفراق بكى الصحاب وسال دمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. کسی بھی انسان کو اگر دو زاویوں سے دیکھا جائے تو پھر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی عادات اور خصائل کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے. ایک زاویہ یہ ہے کہ آدمی کا اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہے. اس سے بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا، اور یہیں اس کی اچھائی کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے زیادہ قریب رہنے والے لوگوں کو اس کے کردار و عمل کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں ان کی گواہی اس کے حق میں اصل گواہی ہے. ورنہ یہ جو ایک دوسرے سے کیجول ملاقات ہوتی ہے یا کوئی ایک آدھ دو ملاقاتیں ہو گئیں، ایک آدھ دو سٹنگز ہو گئیں، یا آپ نے دور سے مجھے دیکھ لیا میں نے آپ کو دیکھ لیا، اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ آدمی کا کردار و عمل کیسا ہے، اس کے عادات و خصائل کیسے ہیں، یہ اچھا آدمی ہے یا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان دونوں زاویوں سے جو گواہی ہے وہ 100% درست اور بہترین گواہیاں ہیں آپ کے متعلق. ایک یہ زاویہ کہ آپ کا کمزوروں سے اور اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ان سے سلوک کیسا تھا. اس پر میں نے بہت سی گزارشات کی ہیں، بہت سے واقعات بیان کیے ہیں کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ سلوک انتہائی بے مثال اور انتہائی حسن سلوک سے آپ پیش آتے تھے سبھی کے ساتھ، لیکن کمزور لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اور مثالی ہے. جیسا کہ آپ کے خدام ربیعہ بن کعب ہیں، حضرت انس ہیں، ان کے ساتھ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا شاندار تھا. اسی طرح جو آپ کے بہت قریب رہنے والے وہ بھی آپ کے متعلق یہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے خصائل، آپ کا طرز عمل انتہائی مثالی تھا. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کی جو نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اس کے متعلق بھی جو لوگوں کی گواہی ہے وہ انتہائی شاندار ہے. آپ جب نبی ہو گئے اس کے بعد کی زندگی کے کیا کہنے، نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی لوگوں کی گواہی. اور وہ لوگ اسپیشلی جو آپ کے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے آپ کے پاس وقت گزارا ہے، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں،
ان کی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گواہی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق والا، اچھے طرز عمل والا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، غور طلب بات ہے، کیا ہمیں بھی اگر ان دو زاویوں سے پرکھا جائے تو ہمارے متعلق کوئی اچھی گواہی آنے کی امید ہے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، آپ کی خلوت اور جلوت کے معاملات کو وہ اچھی طرح جانتی ہیں، اور نبوت سے پہلے والی زندگی کے متعلق ان کی گواہی دیکھ لیجئے کہ جب آپ غار حرا سے پریشان گھر آئے اور یہ کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، زمیلونی زمیلونی، مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو، آپ بہت کبیدہ خاطر اور پریشان ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے اس وقت کیا فرمایا، ان کا تبصرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ذرا سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ایک روایت یوں ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کاللہ واللہ لا یحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو غم و حزن میں مبتلا نہیں کریں گے۔ دوسری روایت میں ہے اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے، ایک میں یخزیک اللہ ابدا، ایک میں ہے یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ایسے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو اپنے قرابت داروں سے، قریبی لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے قریب کے لوگوں سے جن سے روزانہ آپ کا سابقہ اور واسطہ پڑتا ہے، اسپیشلی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور کما کر لوگوں کو کھلانے والے ہیں، جو کما نہیں سکتے، جو پریشان حال ہیں، جو محتاج ہیں، جو معاشی طور پر کمزور ہیں، آپ ان کی ہیلپ کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی پریشان، اللہ اس کے الجھے ہوئے کاموں کو بھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ جو دوسروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، خصوصاً اپنے قریب کے لوگوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا، یہ نہیں کہ بڑا نیک اور متقی بنا پھرتا ہے، بیوی بھی تنگ ہے، بچے بھی تنگ ہیں، پڑوسی بھی تنگ ہیں، رشتہ دار بھی تنگ ہیں، اور یہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے میں بڑا متقی ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے کردار و عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہ اپنی سوچ کے مطابق تو متقی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق متقی نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اس کے مطابق وہ متقی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کا کیا تبصرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ تنگ دستوں کی مدد کرنے والے، اور آپ مہمان نواز، تقریء الضیف وتعین علی نوائب الحق، حق بات کا ساتھ دینے والے، آپ مہمان نواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، جس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں کرتے۔ یہ حضرت خدیجہ کی گواہی ہے، جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بہت قریب ہیں، اور آپ کو سچی بات ہے صحیح طرح جانتی ہیں، اور یہ نبوت سے پہلے کی زندگی پر تبصرہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کے پاس ایک غلام آئے،
حکیم بن حزام نے ایک غلام خرید کے لایا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ حضرت خدیجہ نے ان سے یہ غلام لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ آپ کا ان کے ساتھ اتنا مثالی سلوک کہ جب ان کا باپ ان کو لینے آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہ آپشن دیا کہ زید تم فیصلہ کر لو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ رہو، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، اپنے ملک گاؤں کے لوگوں کے پاس، علاقے کے لوگوں کے پاس رہنا چاہتے ہو تو جاؤ رہو۔ ان شئت فاقم عندی وان شئت فانطلق مع ابیک۔ اے زید، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اب آپ رک کے سوچئے کہ حضرت زید وہ ہیں جو ایک غلام کی حیثیت سے حکیم بن حزام نے شام سے ان کو خرید کے لایا، اپنے والدین سے دور بیچ دیا گیا۔ لے کے آنے والے حکیم بن حزام انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، آپ نے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر لیا، اور یہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں، آپ کی خدمت پر آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ اب دیکھ لیجئے، ایک بچہ اپنے والدین سے دور ہو گیا، اپنے علاقے سے دور ہو گیا، اپنے دوستوں سے دور ہو گیا، اپنے بچپن کے ساتھیوں سے دور ہو گیا، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گیا۔ اب اس شخص سے پوچھئے جو سب سے دور ہوتا ہے، اس کو اپنے لوگوں کی کتنی یاد آتی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ماں باپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، دوستوں کی محبت، اپنے علاقے کی محبت، جہاں پہ بچپن گزارا ہے اس علاقے سے محبت، اس ماحول سے محبت، یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ اور ایک بچہ جو جوان ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا والد آ جائے اور آ کے اس کو لے کے جانا چاہے، اور جن کے پاس ہے وہ بھی اجازت دے دیں کہ چلو اپنے گھر کو چلے جاؤ بھائی، تو کیا کوئی شخص رکے گا وہیں؟ کسی بھی ملک میں ہو، کتنے اچھے ماحول میں ہو، کتنی اچھی جگہ ہو، اسے زندگی کی ساری آسائشیں میسر ہوں، لیکن کیا وہاں وہ رکے گا؟ نہیں، وہ تو اپنے باپ کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں کے پاس فوراً چلا جائے گا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہیں کہ جب باپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو، نبی علیہ السلام نے یہ آپشن دے دیا کہ زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ادھر رہنا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ اب حضرت زید کا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں تو آپ کو چھوڑ کے واپس نہیں جاتا۔ اور یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اندازہ لگا لیجیے۔ ہمارے ساتھ تو میں بارہا کہا کرتا ہوں کوئی ایک دن نہیں گزار سکتا، آدھا گھنٹہ تو آپ گزار سکتے ہیں، آسانی ہے، شاید اس میں میں اپنے آپ پہ ضبط کر ہی لوں اور آپ مجھے اچھا کہیں، لیکن ایک دن گزارنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی تو مشکل کام ہے آپ کے پاس وقت گزارنا۔ تو حضرت زید نے اتنا لمبا عرصہ گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اور حضرت زید کون ہیں؟ آپ کی خدمت کرنے والوں میں آتے ہیں نا،
جیسے ہمارا کوئی نوکر ہوتا ہے، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے، وہ ہم سے اتنا متاثر ہو جائے کہ اپنے علاقے والدین کو بھی چھوڑ دیں، یہ ممکن ہے؟ وہ تو بیچارے سارے شکوے شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، کسی ڈرائیور کو، کسی نوکر کو، کسی سیلز مین کو الگ لے جا کے حاجی صاحب کے متعلق نماز آتا ہے کہ میں تو اپنی مجبوری میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرے بھائیوں، کردار بولتا ہے، کردار بولتا ہے، تقریر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کردار بولتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اعلیٰ کردار ہے کہ حضرت زید اپنے والدین پر، اپنے علاقے پر، اپنی ماں پر، اپنے سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حسن سلوک، آپ کا بہترین طرز عمل، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کے دوسروں کے ساتھ انتہائی خوبصورت ڈیلنگ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی کس طبقے کے لوگوں کے ساتھ؟ جو کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ابغونی الضعفاء، لوگوں مجھے تلاش کرنا ہے تو میں امیروں کی مجلس میں نہیں ہوتا، میں کہاں ہوتا ہوں؟ ابغونی الضعفاء، مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزور لوگوں کے پاس مجھے تلاش کیجیے۔ فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، لوگوں یاد رکھنا، بے شک جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہاری قابلیت کی وجہ سے نہیں، تمہاری ڈگریوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری محنت کی وجہ سے نہیں، تمہاری سمجھداری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، جو اپنے سے کمزور ہیں ان کے ساتھ جو تمہارا حسن سلوک ہے اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے رزق بھی لکھ دیا ہے، اور اللہ تمہاری مدد بھی کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں مشکلات سے بھی نکالتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرز عمل ہے۔ اب ذرا ہم دیکھیے کہ جو ہمارے قریب رہتے ہیں ان کی گواہی کیا ہے۔ دور والے کی تو اچھی گواہی ہوتی ہے، جو ایک آدھ دفعہ دو دفعہ ملے اس کی تو اچھی گواہی ہوگی نا، وہ تو کچھ وقت کے لیے ہم سے ملا تھا، تو وہ تو ہمارے ظاہر کو دیکھ کے، ہماری وضاحت، چہرہ مورا، لباس، نماز دیکھ کے وہ کہنے لگا بڑا اچھا آدمی ہے۔ اچھے کا تو تب پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہوں، جن کا آپ سے زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزرتا ہے، ان کی گواہی آپ کے متعلق کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہر آدمی دیکھ لے اس کے متعلق گواہی کیا ہے، بالکل کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ اس حوالے سے ریفرینڈم کروائیں، جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، چھپ چھپ کے، ایسے نہیں سامنے تو ہر ایک کہے گا آپ بہت اچھے ہیں، یہ پتہ کروا لیجئے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کا فیصلہ جو ہوگا وہ قطعی ہے، صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت اصلاح کیجئے قبل اس سے کہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ میں دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے لوگ روئیں اور دعائیں کریں، تو پھر گویا پھر میں نے کچھ کمایا ہے۔ اور اگر میں دنیا سے جاؤں اور لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد نہ کریں، لوگوں کی اکثریت جو میرے قریب ہیں، تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیسے چلتے ہیں، کس انداز سے چلتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سورج سے زیادہ چمکدار ہے۔ آپ کی تعلیمات بھی بالکل میرے سامنے ہیں۔ میں نے دنیا میں وقت کیسے گزارا ہے میں ذرا دیکھ لوں، آئندہ آنے والا وقت میں نے کیسے گزارنا ہے، اس وقت کے لیے جو تصویر ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اپنے گریبان میں جھانکتا رہوں، اور درست راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کروں، تاکہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔